ہیں کہ وہ ہم پہلے بھی تھے، ظاہر ہے یہ مسائل، اور ظاہر ہے میں اتنا زیادہ ہائی لائٹ بھی ہوتا رہا یہاں پر، لیکن اب یہاں پر دیکھیں عید کا دن ہے، چلیں عید سے سٹارٹ کرتی ہوں۔ عید کا دن ہے کہ شاید یہ کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ رمضان کے بابرکت مہینے کے بعد کوئی خوشی کا دن تھا کہ لوگوں کے اس میں تھا ملنا ملانا، لیکن یہاں پر بھی لوگوں کو انہوں نے تکلیف دینے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ جس طریقے سے یہاں پر بجلی کے ایشوز ہیں، پھر آپ آئے دن یہاں پر بجلی کی پرائسز بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ غریب انسان کہاں جائے؟ کہ وہ 3 دن تھے، وہ 3 دن بھی، اب میں رات آپ کو اپنے یہاں کی مثال دیتی ہوں، کل شام 7 بجے سے لائٹ گئی ہے اور دوپہر 12 بجے کے قریب آئی ہے۔ آپ گرمی دیکھ لیں اور یہ سارا کچھ دیکھ لیں، جب لوگ بل بھی پے کرتے ہیں اور بجلی بھی بنتی ہے اور آئی پی پیز میں ہم ڈالرز کی مد میں اتنا پیسہ بھی دیتے ہیں، تو پھر عوام تک بجلی کیوں نہیں پہنچتی؟ پھر ان کے پاس بودا سا بہانہ ہوتا ہے کہ چوری کا۔ تو یہ بتائیں کہ عوام کو ان چوری کے طریقے نہیں پتہ، اس چوری کے طریقے بھی یہ خود ہی لوگ بتاتے ہیں اور خدا جانے کیا چل رہا ہے۔ باقی یہاں پر پانی کے ایشوز، پانی نہیں، اور جو اس وقت سندھ کا جو سب سے ہاٹ ایشو ہے جس کے اوپر بات بھی کر چکی ہوں، وہ باڑھ آنے کا ہے، وہ گندم کے ریٹ کا ہے۔ سرکار نے وہ تو کر دیا، حاتم طائی کی قبر پہ لات مارتے ہوئے 2.5 من بوری کی قیمت 10,000 روپے رکھی ہے ایک بوری کی، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، بلیک میں کھاد خریدی، ڈی اے پی کھاد، پانی کے اوپر جھگڑے، پانی کے اوپر ایف آئی آرز، پھر جو بلیک کی کھاد ہے وہ بھی دور دراز علاقوں سے ملی، وہ کر کے پھر اس کے بعد آپ نے یہ ریٹ مقرر کیا، اور چلے یہ ریٹ مقرر کر دیں، ہو گیا، اس کے اوپر بار دانہ نہیں مل رہا، اور وہ جو گندم ہے وہ 8,500 سے 8,000، 8 سے 8,500 روپے کے قریب میں وہ جا رہی ہے، اور اس بار دانہ پہ انہوں نے یہ کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو اپنے اس علاقے کا بتاتی ہوں کہ فوڈ انسپیکٹر سے وہ جو بھی ایک ان کا پورا طریقہ کار ہوتا ہے وہ لے کے یہاں پر کسی ایک اپنے بندے کو نوازا گیا ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ جو یہاں پر جو سو کالڈ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں، جو جماعت کہتی ہے ہمیں عوام نے چنا ہے، وہ عوام کا استحصال کر رہی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہاں پر لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج، اپنے من پسند لوگوں کو باردانہ دیا جا رہا ہے، اور جس کو اگر باردانہ اگر آپ کو مل بھی گیا، ابھی جیسے میں نے کسی سے بات کی کہ یہاں پر کسی کو چاہیے تھا، انہوں نے مجھے صاف بولا کہ ایک بوری کے اوپر 500 روپے فی بوری ان کا کمیشن ہے۔ تو اب آپ حساب لگا لیں کہ 1000 بوری کسی کو چاہیے ہوگی، 500 کا ملٹیپلائی کر لیں، اور پھر ایک اور قصہ بھی ہے کہ وہ بوری اگر آپ نے اپنے گودام میں رکھی تو اس کے اوپر ذخیرہ اندوزی کر کے چھاپا بھی ہے، اور اپنی بوری کو بچانے کے لیے 300 روپے آپ کو پھر دینا پڑے گا۔ تو یہ سارا ہو جاتا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ کہاں سوئے ہیں، ان کے لیے دوسرے ایشوز بہت اہم ہیں، اور بس لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ملک کن کے ہاتھوں میں ہے، کہ کسی کو کچھ کھیلنے کے لیے دے دیا، ہم لوگ بھیڑ بکری ہیں، ہم لوگ کون ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کہ یہ جو عوامی ایشوز ہیں جس میں مین یہاں پر گیس کا، ابھی جی ایک ٹویٹر پہ مبارکباد دے رہے تھے کہ یہاں پر کچھ جھول کی طرف گیس کے ذخائر دریافت ہوئے، تو میں نے ٹویٹ کی تھی، تو میں نے پنجاب والوں کو مبارکباد دی تھی کہ پنجاب والوں کو مبارکباد ہو، کیونکہ یہاں پر اس ضلع کے حصے میں صرف ہیپاٹائٹس، کینسر، گندا پانی، موت، سانس کی بیماریاں وہ آئیں گی، کیونکہ یہاں کے لوگوں کو جابس بھی نہیں ملیں گی۔ بہانہ ان کے پاس ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل جابس ہیں، ٹیکنیکل جابس ہیں، تو جب یہاں پر آپ یہاں سے گیس اور یہاں نکال رہے ہیں، آپ نے کوئی ٹیکنیکل تعلیم دینے کی بچوں کے لیے یہاں پر کوئی انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں کھولا؟ ان لوگوں کی اتنی بدماشی اور غنڈہ گردی ہے، میں بہت دفعہ اس پہ بات کر چکی ہوں، اب اس پہ جو بھی قدم ہوگا وہ ٹھوس قدم اٹھائیں گے، کہ یہاں پہ لوگوں کو جو آپ کے بیسک اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، جو قانون بھی خود ہی بناتے ہیں، ویسے تو آئین اور قانون میں نے تو اتنے عرصے میں دیکھا ہے نہیں، آئین میں بہت سارے پنے ہیں، لیکن مجھے صرف ایک ہی نظر آیا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ سارا مجھے نظر آیا، تو اذان بھائی یہ سارا کچھ وہ ہو رہا ہے۔